عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، کہ جبرائیل بھی ہیں شیدا ان پہ یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی، صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت ضلالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے کتاب اللہ سے ہر مسلم کا یہ سیاہ دل پر نور ہو جائے. نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں نافرمان محمد کا، ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ نیک اعمال بھی کر لو اس 4 دن کی زندگانی میں. لوگوں نے دین کو بلا رکھا ہے، اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اکبر مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کو بلا رکھا ہے. صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو صحابہ تھے کہ جن کی ہر رات عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ان کو حاصل تھا، محمد کی دید ہوتی تھی. صاحب بابا نماز شیدہ
گرامی قدر واجب الاحترام سامعین کرام، دوستوں بزرگوں بھائیوں، عزت والی حیادار پردہ نشین کے ماں بہناں اور بیٹیاں، اج کا پروگرام جس خوشی میں منعقد ہوا تقریباً آنے والے حضرات اور خواتین محترمات کو معلوم ہو سی کہ بھائی خالد محمود کو اللہ تعالیٰ نے بڑی انتظار کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، یعنی اللہ نے اپنی رحمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ وہ بچی صحت مند چلن پھرن کے قابل ہو گئی۔ اس خوشی میں انہوں کی منت ہے کہ اصا انشاءاللہ بیان کروے سوں۔ اج دے ان لمحات پروگرام کا باقاعدہ تمام انتظام ہوا۔ دعا سب تو پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس زنیرہ نامی بچی کو نیک اور صالحہ بناوے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت ہر مصیبت میں اس بچی کو امان اور حفاظت نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنی ماں باپ کی رکھے کی ٹھنڈک کا باعث بناوے۔ خاندان واسطے اللہ تعالیٰ کو برکات کا اور رحمت کا ذریعہ بناوے۔ موضوع کی مناسبت نال میں مستورات و خواتین کے حوالے نال کچھ گال عرض کراں، اور موسم کی مناسبت نال اللہ دے پیارے رسول سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت علی مہینے ربیع الاول کی جو تاریخ دو کی رات ہے، تو اس موسم کے حوالے نال میں اللہ کے نبی کی گال کراں۔ تو میں انشاءاللہ ملی جلی گال عرض کرنا تاکہ اس بچی یعنی ولادت کے حوالے نال پروگرام ہے ان کا بھی تذکرہ ہوئے، یعنی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اس آمنہ دے لال کا تذکرہ بھی ہو۔ آج خالد محمود کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع نصیب فرمایا۔ اگرچہ بچی کی تقریباً 2 سال عمر ہو گئی، انہوں کو اپنی بچی کی پیدائش سے یقیناً خوشی ہوئی، دعا مانگیاں، بچی اتنی عمر کی ہو گئی، آج یہ خوشی مناتے پہ۔ ایک وقت وہ ہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس وقت کائنات کی روح نے خوشی منائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی روح ہے۔ یہ واسطے جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے، آپ پیدا ہوئے، تو انہیں سمجھو جو اس وقت پوری کائنات کی روح خوش ہو۔ اور آمنہ دلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے ہیں نا، باقی جو جتنے نبی دنیا سے ہیں، ہر نبی کا تذکرہ اس نبی دے دنیا دے اتے آمن دے بعد ہویا۔ اس بچی کا تذکرہ دیکھو خاندان گھامے ہو سی، لیکن بڑے سارے سامنے یہ بچی کا تذکرہ حال احوال 2 سال بعد، اور اللہ کے جتنے نبی پیدا تھے انہاں نبیوں کا تذکرہ انہاں کو نبوت ملنے کے بعد ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سب کو جڑا نبی عطا فرمایا، جڑا نبی کائنات کی روح ہے، جڑا نبی اس ساری کائنات کے پیدا ہونے کا سبب ہے، یہ نبی آیا بعد سے، مگر اس نبی کے تذکرے اللہ نے 1000 سال پہلے خود بلند فرمایا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کلے ہن اداسن پریشان رہندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اداسی کو ختم کروا سے انہوں نے انس، انہوں نے پیار محبت واسطے اللہ تعالیٰ نے انہوں کی گھر والی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد خامد واسطے سکون کو ارشاد فرمایا۔ جیسا عورت کو ہی واسطے پیدا کی کر لی یسکون الیہا کہ اون دا خامد اس کو سکون حاصل کرے۔ جڑی عورت اپنے خامد کے سکون دا باعث سے راحت اور آرام دا باعث سے وہ عورت صحیح معنی میں عورت، اور جڑی عورت اپنے خامد واسطے مصیبت دا باعث ہے، پریشانی دا باعث ہے، تکلیف دا باعث ہے، وہ حقیقت عورت نہیں۔ سلوامت کو بے شک وہ عورت ہے لیکن وہ حقیقت بشکل بشر حیوان ہے، انسانی شکل وہ ایک حیوان ہے۔ صحیح معنی عورت انسان وہ عورت ہے کہ جڑی اللہ کے حقوق اللہ کا کہیں کوئی شریک نہ بناوے اور خامن کے حقوق خامن کا کہیں کوئی شریک نہ بناوے، کوئی فرما بردار ہوئے تو اللہ کی عبادت گزار ہو۔ زبان کی حفاظت ہر مرد عورت واسطے ضروری ہے، لیکن عورتاں ان معاملے میں کچھ زیادہ بے باک ہوتی ہیں۔ عورت کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہونے میں مغرب کی نماز واسطے آدھا پیا میں تو ایک مائی بی اپنے بال کو سلے کی کھڑی کہ میرا خیال ہے دنیا جہان میں ساری بدبوئی اٹھا لیتی ہے۔ میں سنتا آیا تو عورت ذات میں گال نہیں کر سکتا کہ میں اس دن بلا کی گال تیرے بیان کرے سن تو میں تنبیہ کرے سا بڑے پتہ تو نہیں کہ وہ کون ہے بھائی تے نہ دسنا مناسب بھی نہیں، صرف اشارہ کرنا ہے تاکہ وہ کوئی دا احساس بھی بنے کہ بد دعا اولاد کو دینا اپنی بربادی کی بد دعا کرنی ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اولاد کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ کیا پتہ کو کچھ ٹائم قبولیت نہ ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ کو بد دعا قبول ہو گئی، اولادی برباد مالی برباد۔ اور یہ بھی خوش قسمت عورت اپنے اولاد کو خیر کی دعا دیتی ہے، وہ بچے پھر وقت میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے چنا دا وہ مقام ہے، علماء لکھا جی میں فرشتہ میں جبریل علیہ السلام کا جو مقام ہے اولیاء اللہ کے حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ وہ مقام وہ سید الملائکہ فرشتہ دے سردار ہیں، طرح باجی بستامی گویا اولیاء دے سردار ہیں۔ ایک نہیں گھر آئے اماں کو آخر لگے اماں جان میں کو مبارک دو۔ اماں فرمایا بیٹا کیوں؟ فرمایا اماں جان اس واسطے کہ آج رات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، این ہوتے میں کو اللہ دا انعام کے طور پہ تو سب کو مبارکباد پیش کرو۔ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ اماں نے فرمایا بیٹا اگر تے آج ایک رات 100 رکعت نماز نفل پڑھی ہے تو میں نے کو کیسے بھی مبارک دے وہ الٹا تو میں اماں کو مبارک دے۔ اماں جی وہ کیوں عبادت میں کی ہے، نیندر میں قربان کی ہے، آرام میں چھوڑا ہے، تھکاوٹ میں کوئی سجدے رکوع کیا میں کی ہے کہ مبارک کو آپ کو دے۔ اماں نے فرمایا بیٹا این اندر تیرا کمال نہیں بلکہ میرے پاک دودھ تے میری دعائیں کا کمال ہے۔ بیٹا جس وقت تو پیدا ہوئے ہو ہزارہ عورتیں تیری تربیت اور رضا دودھ پلانے واسطے تیار ہیں، مگر میں کہیں عورت کے حوالے سے کو نہیں کیتا، میں تے کو دودھ دیون تو پہلے اہتمام کیتا، تو رو میں چیخیں چلا میں کچھ کرے،
میں پہلے 2 رکعت نماز وضو کرے سا تازہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے سینے نال لاتے ایڈو تے کو دودھ نیونا شروع کرے دیاں تے اڈو اللہ نال رابطہ کرتے دعاواں کرنا شروع کرے دیاں اللہ اے میں کر سکدی ہاں میں اگلا معاملہ اللہ تیرے سپرد دے میں اماں دے دودھ دے ایک ایک قطرے دے بدلے میرے بیٹے کو راتاں دی عبادت دی توفیق عطا فرما سبحان اللہ بائزید بستامی اگر تیرے اندر ہمت طاقت میری گال پہ اعتبار نہ کریں کوئی رات ساری رات کو بستر کے سامنے لکھا یہ اگر میرا اللہ تیکوں بستر کو اٹھا دے مصلے تے کھڑا دے تے اپنی ذات کو اللہ سجدے نہ کرا تے میں کو اما ہی نہ آکھے یہ میرے پاک رد لکھا دا کمال تے دعاواں دا کمال ہے کہ تو رات پر مصلے تے گزار دے نہیں بستر تے تیری رات نہیں گزرتی بلکہ اللہ دی عبادت مصلے تے تیری رات گزرتی یہ دعاواں تے پاک رد دا کمال کوئی مائی بی بی آکے تسا آکھو یہ تو بڑی پرانی گال ہے ہن تا نوی روشنی ہے نواں پاکستان ہے اور نوے حالات ہیں لہذا ہن بلا کی میں پی سکتا ہے وہ تو بڑی پرانے گالی ہو گئی ہیں میرے محترم سامعین اور میری ماما بہنا بیٹیاں اللہ کی رحمت آج بھی جو دی تو باقی ہے اگر کوئی محنت کرنے والا مرد عورت ہوئے کوئی دعا دینے والی اماں تے بی بی ہوئے اللہ اجری بندے دی دعائیں کو سنن واسطے انتظار بیٹھا کرے ہی ٹائم بیت اللہ شریف کا کعبہ بیت اللہ یہ دے پاس سے منہ کرتے نماز پڑھتے ہیں کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے بچے ہے جوان ہے کوئی امیر ہے غریب ہے کوئی کتھائی دنیا دے کائے کونے تھے وہ بیت اللہ علیہ پاس سے مسلمان منہ کرتے نماز پڑھتے ہیں کعبہ بیت اللہ اللہ کو سارا کو خود حاضری نصیب فرما دے اللہ اکھی نال بندہ نصیب فرما دے بیت اللہ دا سب تو بڑا امام جو ہے وہ امام دا نام ہے الشیخ عبد الرحمن السدیس مغرب دی نماز عموماً پڑھتے لوگ جب انہوں دی نماز دی باری ہوئے تو میں اکھی نال بٹھا مرد تا مرد اور دوڑ لئی بدیا ہوں یعنی جو شیخ سدیس کو نماز پہ پڑھے اپنا واقعہ خود بیان کرے دیں کہ سعودیہ دی عمر آج تو 60 سال پہلے حالت بڑی کمزور ہے غربت اور آج بھی وہ بڑے لوگ بندے جڑے آتے ہیں کہ سعودیہ دے لوگ تو زکات لانے واسطے آندے ہیں تے اساں انہاں کو زکات لے دے اسے آج بھی وہ بڑے لوگ موجود ہیں 60-70 سال پہلے حالات کمزور ہیں تو دے 3 روپے دا ایک ریال تا میں کوئی یاد ہے 3 روپے دریا ہون تک نہیں 40-50 روپے کیا کرے میرے خیال تو شیخ سدیس عبد الرحمن فرمائے دیں غربت کا زمانہ تے دنیا دی ریل پیل بجلیاں پمپیں چراغاں یہ ہوئے چیزاں نہ ہوندیاں غربت آئی تو آدھے نے ایک گھر دے جنا محلے دے بچے کھیلتے ودے تے ایک گھر دے جن مہمان آئے تو اماں نے کھانا بنایا سالن پکایا سالن پک چکا بس آگے تو پہ ہی وہاں سے کھڑا ہے چلو گرم رہا ہے بعد جو کھیلتے ودے ایک بات دماغ میں پتہ نہیں کیا شرارت سوچی جو اپنے ہم عمرہ کا جو شرارت ہے جو کم نہیں ہے آپ آتے ہیں وہ ایک بال کھیلتا بھجتا رکتا پتہ دماغ میں کیا آیا وہ چھوڑی تے ڈھکڑا تے پلیٹ سالن دی کڑی تے دیچی تے ہانڈی کو لہاتے مٹی دا پوک بھارتے تے اون ہانڈی تے سالن پکے پکائے دے چھاڑ دیتا اور اندازہ کرو غربت کا زمانہ ہو گئے اور مہمان دروازے تے بیٹھے ہوئے پکے پکائے سالن دے کو مٹی دا پوک بھارتے سٹ دے دے آج نہیں کوئی خیر پور کی ماں ہو گیا تو میرے خیال ہے 100 بددعا دینے تو پہلے تو سال ہی نہ کٹیا اللہ نے تیرے بندے کو آزمائش دے فرمایا جس وقت اس بچے نے مٹی دی بک بھارتے تے پکے پکائے سالن دی ہانڈی تے کٹی پہ سٹی تے اماں کو جلے پتہ چلا تو اماں تیش چاہی لیکن بجائے تیش جو بس دعا نے من دیا کہ او بنجو تک اللہ کعبے دا امام پڑھا دے یہ تا کیا کر دیتا ہے اللہ تک کعبۃ اللہ دا امام پڑھا دے
اے آپ تے بیت اللہ دا امام شیخ عبد الرحمن السدیس جذباتی ہو کے اکی جو ہنجوری کرے رو پہ فرمایا میاں پتہ ہی او بچہ کون آ او میں عبد الرحمن السدیس ہاں کیا پتہ کیڑا وقت دعا دی قبولیت ہے اگر مولے میں اوان مرتی بھجی آج کون جانتا ہوگا شیخ عبد الرحمن السدیس کو آج کون بیت اللہ دے امام تک کرا گیا مگر ماں نے نہیں غصے دے لمحات پریشانی دے لمحات تو اے آقا وہ قبولیت ٹائم اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ بیت اللہ دا بڑا امام اللہ کو بچے کو بنا چھوڑ دعا نال اللہ رب العالمین بڑے مقام عطا فرمائے ویڈیو بننا ہوگا پڑا پڑا رکھا ہے یہ تو مگال بڑے دعائی نہیں دے رہی ہے نا ماما تو شرارتی بڑھ کرتا اللہ اکبر کبیرہ میں اور دعا تو بات کراں کہ دعا منال کیا بھی ہے دیکھو میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ اساں عالم ارواح وچ روحاں دے جہان وچ ایک تا سارے انساناں کلو اللہ نے وعدہ کیتا الستو بربکم کیا میں تو رب نہیں ہوں آپ سارا سمیت پوری دنیا دے انساناں مسلماناں کافراں نبیاں ولیاں علیاں سب نے کو جو بلا اللہ کیوں نہیں باقی تو سارا رب ہے اس تو بعد اللہ تعالی نے خاص کیا وعدہ کیتا اون دے صرف نبی تو ساسا نہیں ہے کوئی مسلمان کوئی کافر کوئی صرف اللہ دے نبی اللہ دے رسول اللہ نے وعدہ کیتا اس وعدے کو بھی اللہ قرآن ذکر فرمایا فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اللہ رب العالمین نے صرف نبیان تے رسولہ دی جماعت کو جمع فرمایا فرمایا ہوں نبی اور رسولو میں اللہ اگر تو آپ کو نبوت رسالت کتاب و حکمت و شریعت دے دے دنیا تے بھیجے وہاں تو صحابی نبوت رسالت کتاب و حکمت کی تعلیم وچ مصروف تے مشغول ہو وہ تبلیغ وچ مصروف ہو وہ ثم جاءکم رسول وقت والے کو ایک بڑا رسول آونے سب تو بڑا رسول کون ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نبی رسول کو آونے اے نبیہ دی جماعت اے رسولہ دی جماعت میں اللہ تعالی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّا اون نبی تے تسا ضرور ایمان بھی لے آئے وَلَتَنصُرُنَّا اون نبی دی ضرور مدد بھی کرائے رب العالمین نے حکم دیوان دے بعد پھر سوال فرمایا اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي او نبی یا رسولہ دی جماعت کیا ای گال تے تسا اقرار کرے دے ہو وعدہ کرے دے ہو سب نبیاں نے یک زبان جواب دیتے اقررنا اللہ سے اقرار کرے نے کہ اگر ساری نبوت رسالت دے دوران پھر وہ بڑا نبی رسول محمد رسول اللہ آ گیا اساں ان کی نبوت تے ایمان بھی کرنا سو تے انہاں دے نال تعاون تے مدد بھی کرے سو رب العالمین نے فرمایا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین تسا گواہ بن ونجو تے میں اللہ بھی تواڈے نال ایک گواہ بن وینا دیکھو نبی کرو اللہ نے حکم دے دیتا نبی کرو ان کی خلاف ورزی تھی تو نہیں سکتی لیکن اس کے باوجود اللہ نے بالکل کو اقرار کیتا اقرار کے بعد میں فشہدو تو صاحب بیت گواہ تے وانا معکم من الشاہدین میں اللہ تواڈے نال گواہ
میں قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ رب العالمین نے دو موقع پہ اپنے آپ کو بطور گواہ دے ذکر فرمایا. ایک موقع اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اودے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے اس گال دا اپنے آپ کو خود گواہ بھی بنایا. فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ یہ گال دی گواہی دیتی ہے جو اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، دا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے. اور یہ آیت بڑی قیمتی ہے. تیجے سپارے دے وچ تیجے سپارے دی آدھ جتے مکلی پئی ہے نا، اتھا ہی آیت کھڑی ہے. اور یہ آیت بڑی قیمتی ہے. حدیث پاک ہے جڑا بندہ رات کو سمن ویلے یہ آیت پڑھے پوری ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ پوری آیت بندہ پڑھے اور یہ بعد آ کے اشہد بما شہید اللہ، جڑی گال کی گواہی اللہ نے دی ہے نا، میں ہوں گال کی گواہی دینا. وہ کیا ہے کہ لا الہ الا ہو. اللہ ہی گال کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی گال کی گواہی دینا. واستودع اللہ هذه الشہادہ، یہ گواہی میں اپنی اللہ کو امانت رکھنا پیا. اگر عربی میں کہہ نہیں آتا یہ آیت قرآن کی عربیت میں ہے، قرآن میں کوئی پڑھتے نا بندہ اپنی زبان لگا کے اللہ جڑی گال کی گواہی دیتی ہے میں ہوں گال کی گواہی دینا، تے اپنی یہ گواہی میں اللہ کو امانت پہ رکھ لینا. اللہ نے پیارے نبی فرمایا جلے قیامت ابھی اسی میدان قیامت اللہ فرمائے این بندے دی میں رب کو ایک امانت، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کو اپنی یہ گال امانت رکھوائیے. اور اللہ فرمائے ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اللہ حکم دے دن کے امانت والے دے سپرد کر دے. وہ جب اللہ قرآن حکم فرمائے میرے اس بندے نے جو اپنی امانت شہادت والی توحید والی اللہ کی بارگاہ میں امانت رکھوائیے، اللہ پھر یہ امانت کو عطا کرے تو ہویا فرمائے سے قیامت دنی اس بندے دی میرے کول امانت ہے، وہ امانت توحید والی امانت ہے. اس توحید دا میں اللہ کو گواہ بنا کے امانت رکھوائی. فرشتوں اس بندے کو لے جو میں اللہ دی ضمانت جنت دا داخلہ عطا کر چھوڑو. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت وچ اپنی توحید دا اپنے آپ کو گواہ ذکر فرمایا کہ اپنی توحید میں اللہ گواہ ہاں. اچھا بڑی بات دوسری یہ ہے بل ملائکہ، اللہ فرمایا فرشتہ نے ہی گال گواہی دیتی ہے جو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا ہر جگہ حاضر ناظر کوئی نہیں. اور اگلی گال بڑی عجیب فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ فرمایا جنہاں کو میں علم عطا کی دے جی کو تسا علماء آدھو وہ بھی ہی گال دے گواہ ہیں کہ لا الہ الا ہو. ترائے ذاتہ اللہ کی توحید یا گواہ قرآن بیان کی تھا. ایک اللہ رب العالمین، ایک فرشتے اور ایک علم والے علماء اللہ کی توحید دے گواہ ہیں. یہ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تیری اللہ رب العالمین علماء کو جمع کرے سے میدان قیامت ہے، اللہ علماء کو جمع کرے سے. اللہ فرماتے ہیں انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اريدکم الخیر، کہ علماء کرام میں تمہیں سینے وچ اپنا علم اس واسطے نہیں رکھا کہ اج کو میں لوگوں کے سامنے ذلیل تے رسوا کراں،
بلکہ میں اللہ کو خیر دا بھلائی دا ارادہ کرے تو ہے دنیا کو سینہ کو علم دا برکت خزینہ بڑھایا. اذهبوا الى الجنہ قد غفرت لكم على ما كان منكم. تسا جیو دے بھی دے میں اللہ تسا سارا واسطے جنت واجب کر دی سارے جنت داخل ہو گئے. یہ اللہ کے نبی دا فرمان ہے کہ علماء کی قدر کیوں اتنی اللہ نے بڑھا دی ہے. یہ بات ہے کہ اللہ دی توحید دے گواہ ہے. تو ترائے ذات اللہ دی توحید دی گواہ, اللہ خود اپنی توحید دا گواہ ہے اور فرشتے اللہ دی توحید دے گواہ ہیں. پھر انساناں بھی جو بڑے بڑے مالدار بھی گزرے, بڑے بڑے تاجر بھی گزرے, بڑے بڑے لینڈ لارڈ بھی گزرے, بڑے بڑے عہدیدار بھی گزرے, مگر اللہ نے کہیں کو اپنی توحید کا گواہ نہیں بنایا. اللہ نے اپنی توحید کا گواہ بنایا تھا علم والے علماء کو اپنی توحید کا گواہ بنایا. تو دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا گواہی دی تھی کہ لا الہ الا ہو. اللہ کی توحید اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اس نبی کو جدی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا. ہوں نبی کے بارے اللہ خود قرآن نے نبی کو باقاعدہ خطاب کیا. فَقُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. میرا محبوب نبی اعلان کرو کہ اے مکے دے کافروں تے مشرکوں میں کو حکم دے دیو جو میں اللہ دے سوا کی عبادت کراں. مکے والے آدھے نبی سے کل آئے اتفاق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دا اپنا اختلاف چنگا نہیں. تو آدھے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات کا نظام چلانے والا تے پیدا کرنے والا. اسانے یہ چھوٹے چھوٹے لات منات عزا فلاں یہ بھی سارے معبود ہیں, یہ سارے مشکل کشا ہیں. تو آدھے یہ کچھ نہیں کر سکتے. اسانے یہ بھی اللہ دے بھائیوان تے شریک ہیں. تے بڑے سارے روزانہ دی کہ جنگ تے اختلاف رہی فساد اچھا نہیں. آپ آپس سے بیٹھ کے صلح کر لو, کو کمپرومائز کر لو. نبی سے فرمایا کیا انہاں کہتے یہ کرو ایک سال تسا سارے خدا کی عبادت کرو, ایک سال اسا تھوڑے اللہ کی عبادت کرے. اللہ دے نبی کو گویا انہاں شرک دی دعوت دی تھی کہ اللہ پاک پتہ کیا فرمایا فَمَا قُلَّ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. اللہ کو جاہلو ایوہ الجاہلو, او جاہلو میرے نبی انہیں کو اعلان کرتے تسا آخر او جاہلو تسا میں کو اے آگیو جو میں اللہ دے سوا کبھے دے سامنے سر جھکا ہاں, اللہ دے سوا کبھے کو میں اپنا مشکل کچھ آکا, اللہ دے سوا میں کبھے دی عبادت کہاں. میرا تا اعلان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. یہ معنی پتہ کیا ہے؟ میرا نبی کو اعلان کرتے اے کافرو, اتنے فرما ایوہ الجاہلون, اتنے فرما ایوہ الکافرون, او کافرو او جاہلو لا اعبد ما تعبدون. جنہاں دی تسا عبادت کرے دو میں محمد توقع نہ رکھو میں ان کی عبادت کیا نہ کرے سا. ولا انتم عابدون ما اعبد, یعنی میں عبادت کرے نا ان دی خالق تسا عبادت نہیں کرے دے, شرک کرے دے او دے نال. تے آئندے میں محمد کو ان دی امید نہ رکھا ہے لا انا عابد ما عبدتم, آئندہ بھی میں تمہارے خداوند کی عبادت نہ ہونے کی دی نہ آئندہ کرے سا. تارے دوارے کرو میں امید بھی نہیں رکھے دا جو تسا میرے رب دی نہ ہونی بات خالص کرے دو نہ وقت کرے سو. لہذا سنو لکم دینکم ولی دین, دوارا دین دعا بھی کہوں نے سارا توحید والا دین ساکو بھی کہوں. تو اللہ نے دیکھو کتنا سخت لے جا فرمایا. ایک کافرہ کو مشرکہ کو جواب دیوان دے بعد اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اور بڑی سخت گالا کی. وَمَا بَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرا محبوب نبی تمہیں کو پیارا بہت زیادہ ہے, اگر دیکھو نہ بڑھے دا تا کائنات دی کوئی شے نہ بڑھے دا, پیارا اتنا ہے تو. لیکن فرمایا
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. لئن اشرکت، اگر میرے محبوب تئیں میں اللہ دے معاملات کہیں غیر کو میرا شریک بنایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تیرے سارے عمل ضائع ہوئے تھے. اللہ کال آخی نبی کو تے سنائی امت او مائیں بی بی حاجرہ نے نا کہ او سونی دیا تے کان کبھی نو ہاں. یہ مشہور کہاوت اپنی زبان دی، سونی دیا تے کان کر نو ہاں. گال بھی کو آدھی تے سناونا مقصود نو کو ہے. اللہ نے گال آکی اپنے نبی کو، لیکن سنائی اللہ نے ساری مخلوق کو ہے. کیا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. کہ اگر تین میں اللہ تعالی کا کو شریک بنا دیتا، تیرے عمل سارے ضائع تے گھاٹے تے نقصان والے میں چلا ویسے. اللہ پھر کیا کرنا فرمایا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہی تو اللہ کا شکر ادا کر. کہ اللہ میں کو توحید نصیب فرما دی تھی تو اللہ کا شکر ادا کر. بخاری شریف کی حدیث ہے جو کیا بدلی اللہ رب العالمین جہنم دے وچوں ایک ایسا بندہ باہر کھڑے سے جڑا سب تو ہلکے عذاب وچ مبتلا ہو. احوان عذاب یوم القیامہ، سب تو ہلکے عذاب والا جڑا بندہ جہنم وچ مبتلا ہے، اللہ کو باہر کھڑے سے کہ اللہ ان کو پوچھ سے کہ لو ان لک ما فی الارض، اگر اس وقت تے کو میں وہ کچھ دے دے میں جڑا دنیا دے وچ ہا سب کچھ میں تے دے دیواں. یہ دنیا میں اس ٹائم کوئی جڑا بڑا بادشاہ ہے وہ ساری دنیا کی دولت مجھے کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لو ان لک ما فی الارض، زمین جو کچھ سونا چاندی زمین جائیداد بینک بیلنس جو کچھ وہ سارا اگر تک مل وجے تک اپن تفدی بھی تو جو عذاب اس ٹائم پھنسا ہوئے ہیں اپنے آپ کو عذاب تو بچاون واسطے نجات واسطے کے سودا کرنے واسطے تیار ہیں کہ وہ دنیا بھر کی ساری چیزاں تو میں کو دے دے تے میں اللہ تک جہنم تے عذاب کو نجات دے دیواں، تو کیا یہ سودے واسطے تیار ہیں؟ تو وہ بندہ سی جڑا ہے سب تو ہلکے عذاب وچ مبتلا، وہ بندہ سی اللہ پاک میں تے کلو کر تیار بیٹھا کہ اگر میں نہ تو اے سودا کریں تو میں تو سب کچھ لے تے اپنے آپ کو جہنم دے عذاب تو بچان واسطے سودے واسطے تیار ہوں. اللہ رب العالمین فرمائے کہ اسا تیرے کو ایک مطالبہ کیتا وانت فی صلب آدم، کہ سوال تیرے کو اوے کیتا مطالبہ اوے کیتا اجر تو حامل آدم علیہ السلام دے جسم وچ عالم ارواح میں تو دنیا تے آئے نہ میں اسا تیرے کو ایک مطالبہ کیتا اللہ تشرک بی شیئا، کہ دنیا جماعتے میں اللہ نال کہہ تو میرا شریک دے بھائی بال نہ بناویں. یہ ایک طرح کا اسا مطالبہ کیتا اور این دے بدلے اسا تے جنت دے دا وعدہ کیتا، عذاب تو بچاون دا تے نال وعدہ کیتا کہ تو دنیا جماعتے میں رب نال کہہ کو شریک نہ بناویں تے کو جنت بھی دے سا جہنم دے عذاب تو بچے سا. فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، مگر تینا میں رب دا کوئی ہکو سوال ہکو مطالبہ پورا نہ کیتا، دنیا جماعت دیتا ہے میری مخلوق کو میرا شریک بنا دیتا. ہون تو چاہنے کہ میں دنیا بھر کے ساری چیزاں دے دے اپنے آپ کو جہنم دے عذاب کو بچوا لواں. اللہ رب العالمین فرمائے اساں اے سودا تیار کرنے واسطے اساں تیار کوئی نہیں. قرآن چاہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور بھئی جاتے اللہ فرمائے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لن تقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
فرمایا جڑے بندے کفر کی حالت میں مر گئے شرک کرے تو ہیں مر گئے اگر انہاں کو زمین ساری بھارتے سونا نکا بنے ساری زمین سونے نہ خرید بنے تے سارا سونا نکتا بنے فرمایا والا مفتدا بھی اے بندے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کو بچاؤ واسطے اتنا سونا دیون واسطے تیار ہیں اللہ تعالی لن تقبل من احدهم کہہ کرو ایک قبول کیتا ہی نہ ویسے بلکہ کیا کہ اولئک لهم عذاب علیم بڑا دردناک عذاب ہے انہاں دے واسطے جنہاں دا مددگار بھی کوئی نہیں مددگار میں اللہ ہمیں میں مدد چھوڑ دی دنیا دی کوئی طاقت انہاں دی مدد نہیں کر سکتی تو دیکھو اللہ رب العالمین میں تجارت کے اندر بیان کہ اللہ نے اپنے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنایا علماء کو اپنی توحید کا گواہ بنایا اور پھر اللہ نے دوارے سارے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دے ایمان لے آمن دا نبیاں کو جو حکم دیتا اللہ نے اپنے آپ کو ادھا گواہ بنایا اللہ کی توحید ہی گواہ اور نبی سے دی نبوت دے ایمان لے آمن دا نبیاں دے بات دے اللہ گواہ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو صحیح پہلے گواہ میں اللہ پر ہوتے گواہ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور تو جو کوئی نبی اگر اس بات تو مکر گیا تو پھر وہ نبی نہ ہو سی بلکہ فاسق فاجر گناہگار ہو سی حالانکہ اللہ نبی تو بات تو نہیں مکر سکتا لیکن اللہ نے تنبیہ کے طور پہ گال فرما دی تھی کہ خبردار ہوگی کہ کوئی پھر سی نہ اللہ پاک نے اس وقت نبی اکرم کے اقرار لے لیا اور نبی نے وعدہ کر دیا اللہ گواہ نبی ایک پہلے گواہ بن گئے کہ وہ نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ایسا انہوں نے ایمان بھی گہنا سو کہ انہوں نے مدد دین کا تعامل نہیں کرے سو تو اللہ دے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ آرزو پیدا ہوئی ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ آرزو پیدا ہوئی کہ اگر اللہ او محمد او بڑا رسول میری اولاد پیدا فرما دے وے تو میرا نصر فخر نال بلند ہو ویسی کہ میں محمد و رسول اللہ دا دادا سلوی سا اور محمد میرا بیٹا سلوی سی میرا ساتھ سارے نبیوں میں فخر کرو بلند ہو گیا کہ میں محمد و رسول اللہ دا دادا تے ابا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اے آرزو اے امنگ اے طرف دل میں لے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اور اللہ کے سامنے التجا کر ابراہیم علیہ السلام نے لیکن این واسطے ابراہیم علیہ السلام موقع کی انتظار ہے کوئی موقع ایسا آوے کوئی حسین موڑ ایسا آوے کہ میں اللہ کو دعا منگا کہ اللہ کو محمد میری اولاد پیدا فرما دے اللہ قبول فرما لے این واسطے ابراہیم علیہ السلام موقع کی انتظار ہے ابراہیم علیہ السلام بڑیاں قربانیاں نہیں کیا پیدا ہوئے تے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اب بنا مقابلہ اللہ کی توحید کی خاطر اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رب دینا تے ذبح کرنے کا پروگرام اللہ نے حکم دیتا بیٹا ذبح کر ابراہیم علیہ السلام ذبح واسطے تیار ہو گئے یہ بھی بڑا اچھا موقع ہے لیکن جیڑی شے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو منگنی ہے اجر این موقع کو اودے واسطے مناسب وقت بھی نہیں سمجھا حتیٰ کہ کئی موقع آئے ابراہیم علیہ السلام دل مطمئن نہیں ہویا ایک موقع آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا ابراہیم خلیل جی میرا اللہ فرمایا رشد و ہدایت کا مرکز میرا بیت اللہ شریف جڑا طوفان نوح وچ منہدم ہو گیا زمین دوز ہو گیا نام نشان ختم ہو گیا کعبہ بیت اللہ اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کر تیرا بیٹا اسماعیل بھی تیرے نال ہو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا اسماعیل علیہ السلام نال ہے اللہ کو انہاں دوہاں پیغمبراں دی ادامات تعمیر دے حرکات اتنے پسند آئے کہ اللہ کا گھر بڑھے دے گئے اللہ انہاں دے گھر بنا کو قرآن پڑھے گئے فَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو مل دے اللہ دے گھر بیت اللہ کو تعمیر پہ کریں دے تعمیر کریں دے گا اللہ انہاں دی تعمیر کو قیامت قرآن پڑھنے لیے تعمیر ہونے دے بعد ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ ساری اس تعمیر کا مقصد صرف ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا تیرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنا سب کو پتہ جو جانن والا بھی تو ہے تے سنن والا ہی تو ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے دے گئے اللہ کی رحمت متوجہ ہو دی گئی ہے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا اللہ سا کوئی اپنا فرما بردار ساری اولاد بھی سا اپنا فرما بردار بنا وارنا مناسکنا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری دے آداب تے کرینے تے طریقے تے سلیقے بھی سا کو خود سکھا ہر طرف بیت اللہ اتنی عظمت والا ہے نا ان دی حاضری دے حج دے عمرے دے طور طریقے کرینے سلیقے مسئلے بھی سا کو آپ سمجھا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ تعالی توبہ قبول فرما اور ہماری کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس امت نال کیوں پیار آئی کیوں اتنی بڑی دعا کی تھی یہ امت آئی ہزارہ سال بعد چاہیے امت البیاں ہزارہ سال بعد ہوئیاں لیکن انہاں دی معافی دی درخواست ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ ہزارہ سال پہلے پیش فرما چھوڑیے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے بہت زیادہ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تے ساری میری اس امت تے میری ذریت کروں اگر کوئی غلطی ہو وجہ تو اللہ انہاں دی اس غلطی کو معاف فرما دے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کے بعد یہ دعا کی اور جس وقت لکھا ابراہیم نے کہ میرے اللہ کی رحمت ہی رحم فل عروج تے اور متوجہ ہوں میں اللہ کو جو دعا کرا میرا اللہ میری دعا قبول کرے سی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہویا او کئی عرصے تو جڑی دل دعا لگا تے چھپا تے انتظار تے بیٹھے ہیں کوئی حسین موقع تے موڑ آگے تے اللہ کو میں او منگا تے اللہ قبول تے فرماویں ابراہیم جی تھا جو اللہ کی رحمت متوجہ اللہ کے خلیل نے پھر اللہ کرو آمن دلا کی رحمت کا سوال کر چھوڑ فما ربنا وبعث فيهم رسولا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ تیرا گھر بیت اللہ میں بڑھا دیتے ہی کو آباد کروا سے محمد الرسول اللہ کی رحمت عطا فرما محترم دوستو بھائیو اور میری عزت والی حیاتار ماما بہنا بیٹیاں قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں گے تو ایک گال لگ دیئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا روحے کو منگا اور پھر او ابراہیم دی دعا آمنہ دے لال دے دنیا تے آئے اور آمنہ دے لال نے بھی اللہ کا روحے کو منگا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرتے اللہ کرو محمد دی رحمت منگی اور پھر اس محمد نے دنیا میں آتے اللہ دے گھر دا غلاف پکڑتے اللہ کرو حضرت عمر بن خطاب دی غیرت منگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ اسلام عمر بن خطاب دے عزت اور شوکت نصیب فرما ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کرو آمنہ دے لال دی رحمت منگی آمنہ دے لال نے بیت اللہ دا غلاف پکڑ دیا اللہ کرو امت دی شوکت تے غیرت منگی پھر عجیب اتفاق ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے منگا وہ علماء دے 14,000 سال بعد آمنہ دے لال دنیا دے آئے
اور جب آمنہ دے لال نے بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے اللہ کو منگا، رات کو رو تے منگا ہے، سویر عمر تو پہلے عمر رو تو ہے محمد قدمہ حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جو منگا ہے بیت اللہ دی تعمیر کرتے منگا، چار کم منگے اللہ کو نبی ایسا تھا ہمارے چار کم کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات تلاوت قرات کرے۔ نمبر 2 فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، نمبر 2 کتابی تعلیم، نمبر 3 حکمت تعلیم، شریعت تعلیم دے۔ نمبر 4 تے فرمایا یزکیہم، انہاں کو پاک کرے۔ یہ چار کام ذکر کیتے، تلاوت، کتابی تعلیم، حکمت تعلیم، چوتھے نمبر پہ فرمایا یزکیہم، انہاں کو پاک کرے۔ پاک کرنے کا ذکر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے چوتھے نمبر پہ کیتا، پہلے تلاوت، بعد تعلیم، بعد آخر فرمایا یزکیہم، انہاں کو پاک ہی کرے۔ یہ میرے تمہارے سارے نبی پاک علیہ السلام دنیا سے آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے بھیجا تھا، احسان چڑھوایا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان کیتا ہے، تم اس احسان کا کیا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ تم شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ میں ایسا انعام کیتا ہے کہ تم میری اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کیا انعام ہے؟ لقد من اللہ علیہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ اللہ نے ایمان والا تو اتنا احسان فرمایا کہ جب شکریہ بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، وہ انعام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اللہ فرمایا میں اپنا بڑا نبی، بڑا رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا محمد الرسول اللہ کو اندر بھیج دی ہے۔ لیکن محترم سامعین اگلی گل بھی سمجھنی عجیب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جڑے چار کام منگیا نا اللہ کو نبیات ایک کام کرے، اللہ نے وہ چار کام گنوائے تے ذکر فرمائے کہ وہ نبیات تلاوت کرے سی، کتاب دی تعلیم دے سی، حکمت دی تعلیم دے سی، پاک کرے سی۔ ابراہیم کی دعا کی ترتیب یہ ہے، پاک کرنا ذکر چوتھے نمبر پہ، لیکن اللہ نے جڑے احسان چڑھوایا تو اللہ نے پاک کرنا ذکر دوسرے نمبر پہ فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، او نبی رسول آتے انہاں تے تلاوت کرے سی تے انہاں کو پاک کرے سی۔ بل تیجا کم کتاب دی تعلیم، چوتھا کم حکمت دی تعلیم۔ اور سوال ہے کہ جلے اللہ نے وہ چار کمی، وہ چار انعام تے وہ چار کمی نبی دے ذکر فرمایا تے ترتیب اللہ وہ رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ذکر کی دیے۔ پاک کرنا ذکر چوتھے نمبر تے اللہ کرے نا کہ ابراہیم چوتھے نمبر تے کیتا، اللہ نے پاک کرنا ذکر دوسرے نمبر تے کرتے، ترتیب کیوں بدلا دیتی ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم بھی میرے نبی دے مقام کو بڑا جانتا، لیکن نبی محمد دے مقام کو جتنا میں اللہ جانتا ابراہیمی کو بھی جانتا۔ ابراہیم کا خیال ہے کہ وہ نبی آتی، وہ تلاوت کری سی، قرآن کے ایسا پڑھتے سنے سی، کتاب کی تعلیم دے سی، حکمت کی تعلیم دے سی، باطنہ کو پاک کرے سی، گویا پاکی دا ذکر آخر جیتا جگیے کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، تلاوت دے بعد وہ پاک کی سے یہ نبی کا میں کوئی لکھ محمد عطا کی دے کہ جیرا محمد دربار آن رہا سی، کتاب حکمت کی تعلیم تو بعد چل دی رہا سی، ساری زندگی چل دی رہا سی، مگر جیرا محمد دربار آگے ہو ہمیشہ واسے پاک ہو گیا۔ اور ایک مسئلہ سمجھو، لوگ آجن 5 دن پاک، وہ 5 دن کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 5 یہ پاک ہے۔ سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 1000 سال پہلے دعا مانگی اللہ نبی او لے جا انہاں کو آتے پاک کرے، بات نبی آ گیا، اللہ احسان چڑھ رہا ہے، تم پہلے احسان کا کیا شکر ادا کر سکتے ہو؟ نبی ہو نہیں تے تلاوت کرے سی، کتاب حکمت کی تعلیم پاک کرے سی، اللہ یہ احسان چڑھ رہا ہے کہ وہ نبی پاک کرے سی تے اس نبی نے پاک کی دے کل 4 کو، اگر انہاں دل دے کالا دی گال منوں تو بات نبی نے تے کل پاک کی دے 4 کو پہلے تو آپ ہے
تو وہ نبی دے آمن دا فائدہ سنچار کوئے تھے اور اللہ دا احسان وقت دے گیا ابراہیم دی دعا کتے گئی سارا ایمان ہی واضح ہے اللہ نبی دی گستاخی بڑھ دیئے سارا ایمان ہے کہ جے نبی دی زیارت ایمان کی حالت کر کے دیئے وہ ہے کلا کہ جب یادار صحابہ اللہ ہمیشہ واسطے پاک کر سبحان اللہ شیر بدن پاک نہیں نبی دی مجلس جیڑا آگے اللہ کو پاک کر سکتے تو اللہ نے پھر وہ نبی بھیجا اور پھر اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ میں میاں وہ نبی بھیج دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وہ نبی رسول آ گیا ایمان والا تو بڑا مہربان ہے انتہا رحم کرتے انہوں نے مہربانی کرنے والا نبی ہے وہ نبی وہ رسول آ گیا شاید یاد ہے آ گیا جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول یعنی مثال ہی کوئی وہ نبی رسول آ گیا جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی آ گیا جیسے مثال کوئی جیسا دین اللہ دی فطرت اور اللہ دی منشا دے مطابق جیسے نبی دا دین ہے وہ نبی رسول آ گیا جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول جس کا ایک اشارہ ہے قانون الہی وہ رسول اے نبی ہوئے کہ ادھا ایک اشارہ بھی اللہ دے قانون بڑھ دے ویندے اللہ دی شریعت بڑھ دے ویندی اے نبی اگر ہاں آکے تا چیز حلال ہو ویندے اے نبی نہ آکے وہ چیز حرام ہو ویندے اگر نبی اس سے بھی چاہ ویندے جہنم بھڑک پوے اگر نبی مسکرا پوے اللہ جنت کے دروازے کھول دے اللہ دا اے نبی انگلی دا اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو ویندے اے نبی قدم ہک جاوے تے دوجا عرش کو اللہ دے نظر آتے او نبی رسول آ گیا لقد جاءکم رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعائی اون دعا دے نتیجے وچ اللہ نے آمنہ درار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خالد محمود کو بیٹی عطا فرمائی 2 سال ہی ہو گئے آج تذکرہ پہ ہوتا ہے پر اللہ نے سب کو نبی رسول کو عطا فرمایا اے نبی رسول بعد جا ابراہیم علیہ السلام ہزارہ سال پہلے بیٹھے دعا فرمایا یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سعادت کا مہینہ ہے اور یہ مہینے دے وچ سب کو نبی پاک علیہ السلام کا تجدید عہد کرنی چاہیے سب کو وعدہ تازہ کرنا چاہیے کہ اللہ اے بڑا احسان فرمائے بڑا انعام فرمائے کہ آمنہ بلاد رحمت سب کو عطا فرمائیے اللہ تعالی شکر ادا کر دیں کہ محمد پاک علیہ السلام وعدہ کرو آمنہ بلاد اصلا انشاءاللہ تیری سنت مطابق زندگی گزرے تو کہ اللہ کو شریعت رہبر بڑا سارے کو محفوظ فرمائے اور بندے کو چاہیے کہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں نبی سے ذات پاک درود شریف زیادہ پڑھے مولانا الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ختم نبوت عالم مبلغ گزرے وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے تو گزرے دریا کے پل کو کہ آپ نے اسے درود شریف پڑھا نارے بندہ خادم ہوا کہ حضرت درود شریف پڑھتا ہوں تو کوئی ٹائم چلے پڑھو ثواب ہی ثواب ہے لیکن ہوں نے چپ کی دیا کہ یکدم پل تو گزرتے ہیں درود شریف دا پھر شروع کر دی کوئی خاص بچے ہیں جو کوئی اتفاق ہے تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میاں کی خاص وجہ ہے وہ کیسے کیا فرمایا وجہ یہ ہے کہ بیٹھا بھی پل تو بندے کھڑے ہیں کوئی دریا پیسے کھڑا سٹے دا کوئی دریا کھاون دی چیزاں تے کوئی بندے دریا اپنا گوشت کھڑے سٹے دا تاریخ ہے وہ کسی میں بیٹھا ہے اور میں ہی بیٹھا ہے میں لاہوریا بیان واسطے اور راوی تو پل تو میں گزرا تھا بندے شاہ پر بھری کر کوئی پیسہ دے کوئی بول دے کوئی شاید دریا سٹے دیتا ہے تو بھائی کو مجھے پتہ نہ چلا بھی کیا مسئلہ ہوتی کہ بعد میں ایک گال پڑھی تو بعد میں سمجھ آئی کہ لوگ کیوں پیسہ دینے ہیں تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگتا ہے بندہ کو بیٹھا وہ کسی دیا بیٹھا ہے اور میں خیال کیا کہ کیوں پیسہ دینے وہ کہتے ہیں یہ پتہ کوئی نہیں بابا ان لوگوں دریا کو اپنا مشکل کشا تے حاجت روا سمجھوے
دریا نہ ان جب منتا بنی ہوئی ہیں کہ دریا وا سارا فلا کم تھی گیا تھا صدر اتنا گوشت پیسو اتنے پیسے سٹے سو ان پھر سے لگو یاد آ گئی اگر محمد پاک علیہ السلام کی رحمت دے سب کے اللہ تک کو ہدایت نصیب نہ فرما دیا اسے دریا کو مشکل کسا سمجھتے پیسے دے بہت جیلا سٹوا اے آمنہ دے اللہ کی رحمت دے کہ اللہ تک توحید نصیب فرمائیے جس نبی دے سب کے تک توحید نصیب ہوئیے وہ نبی دا حق بڑھ جائے جیسا وہ نبی دے ضرور شریف تو اللہ پاک نے آپ سارا کو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت دے سب کے ہدایت نصیب فرمائیے سچا دین نصیب فرمائے اللہ شرک تو بچائے بدعات رسومات تو بچائے ایندا شکرانہ اے ہے کہ صحیح مہینے چنا اللہ کا شکر ادا کرتے نال نال نبی سے کی ذات پاک کے درود زیادہ بھیجو کہ آمنا دلا دی رحمت نہ ہوتی پتہ ایسا مشرک ہوتے ہندو ہوتے کافر ہوتے سکھ ہوتے کیا ہوتے اللہ نے ہوں نبی دے صدقے سب کو ایمان نصیب فرمائے اسلام نصیب فرمائے سچا ایمان عقیدہ قرآن نصیب فرمائے اور امید ہے کہ کیا بدلی آمنہ دلال اثر شفاعت کے اللہ نصیب فرمائے تو اس واسطے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اچھا تو اب اللہ کا دعا کرنے کہ اللہ پاک آپ سارا کو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سنت کے مطابق زندگی گزاری توفیق عطا فرمائے اور دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا ربی بھی کو نیک پڑھا میں قرآن کی حافظ پڑھا میں دین کی علمہ پڑھا میں نیک صالحہ پڑھا میں خاندان واسطے کو بیٹھ کے برکت پڑھا میں ایک حاجی صاحب کو